آگے چلتے ہیں. تبصرہ نگاری. سر سید احمد خان. ابتدائیہ. سر سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دلی کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جس کے مغلیہ خاندان سے مضبوط مراسم تھے. ان کے آباء و اجداد مغل دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے. سر سید نے قرآن مجید کی اور سائنس کی تعلیم دربار سے حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا. 1838 میں سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈین کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 1867 میں وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کے لیے جج مقرر ہوئے. بغاوت ہند کے بعد انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام پہ ایک رسالہ لکھا جس میں مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے بری کیا، اور سر سید نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جدید اسکول اور جدائد کا اجزا کیا. اچھا، یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسباب بغاوت ہند. اچھا، اسباب بغاوت ہند کیا تھے کہ جب اس کے پیچھے چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے کہ تاریخ ایک کہانی ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور انگریزی اقتدار ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم و ستم کیے اور مسلمانوں کے ساتھ یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، یعنی صرف ان کے اپنے قانون چلتے تھے، مسلمانوں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی. یہاں تک کہ ظلم و ستم کی یہ حد تھی کہ مسلمانوں کو توپ کے گولوں میں بند کر کے دھکیلا جاتا تھا اور ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولت نہیں دی جاتی تھی. تو مسلمانوں میں ایک ایسا گروپ بن گیا جس نے انگریز حکومت کے ساتھ بغاوت کی، یعنی ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. اب انگریز جو تھے وہ اقتدار میں زیادہ تھے تو وہ مسلمانوں کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے. تو جو لوگ اس بغاوت کے لیے نکلے تو انگریز قوم نے، انگریزی حکومت نے ان کو قید کر دیا. تو پھر سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا تھا جس کو رسالہ بغاوت ہند کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے تصویر آئی ہے، اس طرح کا رسالہ تھا، اس کو رسالہ بغاوت ہند کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں پھر مسلمانوں کے بتائے تھے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے بغاوت کرنے پر مجبور تھے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو جب یہ رسالہ سر سید نے لکھا تو پھر مسلمانوں کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا، یعنی انگریزی حکومت نے ان کو گرفتار جو کیا ہوا تھا مسلمانوں کو، ان کو آزاد کر دیا. سر سید نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جدید اچھا، سر سید احمد خان جو تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو سائنس کی تعلیم دی جائے اور انگریزی تعلیم دی جائے تاکہ وہ انگریز قوم کی زبان کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم انگریزی تعلیم اور کو فروغ دیں. تو اس سلسلے میں آپ نے بہت سے کام کیے اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی پرانی تصویر ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مدرسہ اور ایسا ادارہ قائم کیا تھا جہاں مسلمان انگریزی تعلیم کو حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ سر سید احمد خان کا نظریہ تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کیے بغیر مسلمان جو ہے وہ ترقی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ بہت سے کتابیں جو تھیں وہ انگریزی میں لکھی ہوتی تھیں. کچھ خطوط جو آتے تھے مسلمانوں کے پاس وہ انگریزی میں لکھے ہوتے تھے اور مسلمان اس کو نہیں پڑھ پاتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. تو مسلمانوں نے اس بات کو سوچتے ہوئے، سر سید نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام کیا. پہلے مدرسہ تھا، پھر کالج بنایا اور پھر یونیورسٹی کا قیام کیا، اور اس طرح یہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی.
تو یہ یونیورسٹی کا قیام جو تھا، اس سلسلے میں جو مشکلیں اور پریشانیاں سر سید احمد خان نے اٹھائیں وہ بھی بہت یادگار ہیں. یعنی آپ نے اس کے لیے چندہ بھی وصول کیا اس یونیورسٹی کے قیام کے لیے. یہاں پہ طالب علموں کی نہ صرف تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ان کے کردار کو بھی اور اخلاق کی بھی تربیت کی جاتی تھی. اور واقعی وہ پھر ایسے طالب علم نکلے کہ پوری دنیا میں مسلمان طالب علموں جیسا کوئی طالب علم نہیں تھا. یعنی علی گڑھ کے طالب علم جو تھے وہ دنیا میں شہرت حاصل کر گئے. اچھا، اس یونیورسٹی کے قیام سے ایک اور یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو مسلم لیگ جو کہ قیام پاکستان کے لیے تحریک نکلی اور قیام پاکستان کی تحریک چلانے کے لیے نوجوانوں نے بھی ساتھ دیا، تو تحریک علی گڑھ کے طالب علموں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور علی گڑھ تحریک کے نام سے ایک تحریک نکالی گئی جو نوجوان طالب علموں پر تھی اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر قیام پاکستان کے عمل کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اب ہم کرتے ہیں بیدار علم. سر سید بر صغیر میں مسلمانوں کی نشاستی ثانی کے بہت بڑے علم بردار ہیں. انہوں نے مسلمانوں میں بیداری علم کی تحریک پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو جمود سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جد و جہد کی. اکبر الہ آبادی نے ایک خوبصورت اشعار سر سید کے لیے لکھا: ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو اس کو جو فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں. اچھا، اس میں اکبر الہ آبادی جو تھے وہ پہلے سر سید احمد خان کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے سر سید جو ہیں وہ انگریزوں سے متاثر ہو گئے، ان کے اثر کو قبول کرنے لگے ہیں. لیکن جب وہ سر سید احمد خان سے ملے، ان سے ملاقات کی، ان کے نظریے کو سمجھا، تو پھر انہوں نے ایک خوبصورت اشعار لکھا کہ سر سید جو ہیں وہ کس خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور کس خوبصورتی کے ساتھ مسلمان قوم کو آگے بڑھا رہے ہیں. سر سید جیسی شخصیت ہزاروں سال میں جنم لیتی ہے. کچھ ایسی شخصیت سر سید احمد خان کی بھی ہے. اس بات کو علامہ اقبال نے بھی اس طرح بیان کیا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جی ہاں، سر سید جیسے لوگ اس دنیا میں ہزاروں سال کے بعد ہی جنم لیتے ہیں. قدرت نے سر سید احمد خان کے روپ میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک رہنما عطا فرمایا جنہوں نے غافل قوم کے اندر ایک قلم کے ذریعے بیداری اور اصلاح جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ ہے اکبر الہ آبادی کی تصویر ہے جنہوں نے خوبصورت اشعار لکھا، اور یہ ہمارے علامہ اقبال شاعر مشرق جنہوں نے سر سید کی شخصیت پر ایک خوبصورت سا اشعار ہم نے آپ کو سنا. اور یہ ہمارے رہنما سر سید احمد خان. آگے بڑھتے ہیں. خصوصیت طرز تحریر. اچھا، سر سید کا طرز تحریر بے حد آسان، رواں اور سادہ تھا، جس میں بناوٹ، مصنوعی پن نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ وہ اپنی بات کو نہایت سادگی سے قاری کے ذہن اور دل میں بٹھانے کا فن جانتے ہیں. ان کی تحریروں میں مقصدیت، دلائل، آرائی کا انداز ملتا ہے. انہوں نے مذہب، ادب، فلسفہ، تاریخ، سائنس، آرٹ، غرض ہر قسم پر طب آزمائی کی ہے. ان کے علمی اور تاریخی مضامین کو اردو ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے. اچھا، یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان کی بے شمار کتابیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں. اس میں اثار السنادی، رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطابات احمدیہ، مقالات سر سید اور تفسیر قرآن. یہ وہ کتابیں ہیں، وہ تصانیف ہیں جو سر سید احمد خان کی بے انتہا مشہور ہوئی اور شہرت حاصل ہوئی. طرز تحریر میں کیا تھا کہ سر سید احمد خان کی تحریر جو تھی وہ آسان اور سادہ ہوا کرتی تھی تاکہ عام قاری بھی نہایت آسانی کے ساتھ آپ کی تحریروں کو پڑھ لے اور لطف اندوز ہو سکے. اس میں بناوٹ اور مصنوعی پن نہیں تھا.
یعنی کسی سے متاثر ہو کے آپ نے یہ نہیں لکھی تھی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی طور پہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، آپ کی جتنی تحریریں ہوا کرتی تھیں اس میں کوئی مقصد ہوا کرتا تھا اور دلائل کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ بیان کی جاتی تھی۔ اور یہ ہم نے آپ کو کتابیں دکھا دی، اس پہ اگر آپ کو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انگریزی الفاظ کا استعمال۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں جا بجا انگریزی الفاظ کا استعمال کیا، اور وہ ایسے انگریزی الفاظ استعمال کرتے جس کے مترادفات اردو میں موجود تھے، مثلا لائف، انفارمیشن، نیچرل۔ سر سید کا مقصد اپنی علمی یا چاڑنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں میں انگریزی زبان کا شعور پیدا کرنا تھا۔ وہ اس زبان کو ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تنو جو ہے وہ کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، طرح طرح کی چیزوں کو اور طرح طرح لکھی ہوئی چیزوں کے، تو آپ نے مختلف مضامین پر زبان اختیار کی۔ سر سید کی تحریر میں تنوع ہے، ہر قسم کے مضامین کے لیے موضوع اور مناسب زبان اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی مذہبی مضامین لکھے ہیں۔ جدت آمیزی۔ سر سید کی شخصیت بڑی زمانہ شناس تھی۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ان کا قدیم انداز تحریر وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، لہٰذا آپ نے اپنی تحریروں کو جدید رنگ سے آراستہ کیا۔ استدلالی انداز۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں جذبات سے زیادہ عقل کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی علمی، اخلاقی، مذہبی، معاشرتی مضامین میں جذبات اور انداز اختیار کرنے کے بجائے منطقی استدلال سے کام لیا، اور وہ اپنی بات کو عقل اور دلائل کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو جدت سے قریب لانا چاہتے تھے، یعنی نئی چیزوں سے روشناس کرانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحریروں میں جو تھا وہ جدت آمیزی اور دلائل کے ساتھ آپ اپنی تحریروں کو پیش کرتے تھے۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں جذبات سے زیادہ عقل کو متاثر کیا۔ انہوں نے ہر قسم کے علمی، اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی مضامین اور جذباتی انداز اختیار کرنے کے بجائے منطقی انداز اختیار کیا، یعنی استدلال سے کام لیا۔ آپ نے جذباتی طور پہ آپ نے اپنی کوئی تحریر نہیں لکھی، یا آپ نے کوئی بھی تحریروں میں جذبات سے نہیں بلکہ بڑی عقل اور فکر کے ساتھ اپنی تحریریں لکھیں۔ وہ اپنی بات کو عقل اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ تمثیلی رنگ۔ مختلف موضوعات اور مقالات پر تمثیلی رنگ اختیار کرنے کا سہرا سر سید کے سر ہے۔ اس حوالے سے ان کے مضامین امید کی خوشی اور آدم کی سرگشت خاص طور پہ نمایاں ہے۔ امید کی خوشی بہترین تمثیل مضمون شاید ہی اردو ادب میں کوئی ہو۔ آپ نے امید کی خوشی کلاس میٹرک میں پڑھا ہوگا، اور یہ نہایت ہی بہترین آپ کا لکھا ہوا تھا، جس میں آپ نے امید کو مرکز قرار دیا تھا کہ اگر لوگ امید رکھیں گے تو وہ ترقی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حسن بیاں کی کمی۔ قوم کی اصلاح کے خیال میں سر سید کو ذہنی طور پہ بے حد مترتب کیا ہوا تھا، یعنی آپ کو بے انتہا پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ اس سلسلے میں بے انتہا مصروفیات کی وجہ سے قوم اور جملوں کی ساخت کی پابندی نہیں کر پاتے تھے، اس لیے ان کی تحریروں میں حسن بیاں کی کمی پائی جاتی ہے، یعنی تحریروں میں ایکسٹرا اضافی الفاظ کا استعمال، یا تھوڑا سا منظر کو پیش کرنا، یا کوئی مثالیں دینا، یا کچھ بات کو بڑھانا، ایسا کوئی ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کے نہایت بے چین تھے۔ تو ان کی تحریروں میں حسن بیان نہیں بلکہ سیدھی اور صاف، آسان اور بامقصد تحریریں ہوا کرتی تھی۔
اچھا، حالی سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بے قرار آدمی کی اس بے قرار آدمی کسی ہے، یعنی مثال دیتے ہیں کس کی؟ سر سید احمد خان کی مثال دیتے ہوئے حالی کہتے ہیں اس بے قرار آدمی کسی ہے، یعنی مثال جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر بیتاب ہمسایوں کو آگ بجھانے کے لیے پکارتا ہے. یعنی وہ اس بے چین شخص تھے جو دیکھ رہے تھے کہ میرا جو قوم ہے وہ جل رہی ہے، تو وہ دیگر لوگوں کو بلاتے تھے اپنے تحفظ کے لیے. اس طرح کا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی خوبی کو اس طرح بیان کیا ہے. یہ دیکھیں، امید کی خوشی آپ نے یقیناً میٹرک کلاس میں پڑھا ہوگا. امید کی خوشی بڑا ہی خوبصورت سبق ہے، اور یہ الطاف حسین حالی کی تصویر ہے. آگے چلتے ہیں. طنز و مزاح. سر سید احمد خان کی تحریروں میں طنز و مزاح، شوخی، ظرافت کا رنگ بھی نمایاں تھا. انہوں نے اپنے معاشرے کی بد اخلاقیوں اور برائیوں کا دل کھول کر تمسخر اڑایا، اگرچہ سر سید میں مزاح نگاری کی صلاحیت کم تھی. اچھا، سر سید احمد خان جو تھے وہ معاشرے میں جو بد اخلاقیاں تھیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، کیا برائیاں تھیں معاشرے کے اندر؟ معاشرے کے اندر یہ برائی تھی کہ مسلمان جو قوم تھی وہ ہندو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ ایسی بد اخلاقیوں میں غلط رسم و رواج کو اپنانا شروع کر دیا تھا. تو سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں کے ذریعے ان بیکار کی چیزوں، یعنی بیکار جو مسلمان بیکار چیزیں انگریز کو ہندو قوم سے اپنا رہے تھے، اور جو کچھ ایسی رسم و رواج کو اپنانا شروع ہو گئے تھے، ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا شروع ہو گئے تھے، تو سر سید نے ان کی ان چیزوں کا بڑی خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے. اچھا، ویسے بحیثیت سر سید میں ہنسی مذاق کا عنصر کم تھا، یعنی آپ ہنسی مذاق کم کرتے تھے، زیادہ آپ کی طبیعت میں سنجیدگی تھی اور گرج تھی آپ کی آواز میں، یعنی آپ کی آواز بلند تھی اور صاف تھی. مقالہ نگاری. سر سید اردو ادب میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے فن مقالہ نگاری کی ابتدا کی. انہوں نے آزادی رائے پر ایک اصلاحی مقالہ تحقیقی رنگ میں لکھا. اچھا، جو ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سر سید احمد خان کا خوبصورت مقالہ نگاری پر مبنی ہے، اور اس کو ہم خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے سر سید احمد خان کی تصویر. آگے پڑھتے ہیں. طویل جملے. سر سید کی تحریر میں ایک نمایاں انفرادی کمزوری طویل اور پیچیدہ فکروں کا استعمال ہے. سر سید احمد خان اس کے باوجود تحریروں میں الجھاؤ نہیں، دلچسپی نمایاں ہے. اچھا، سر سید کی تحریر جو تھی اس کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ وہ انفرادی کمزوری طویل اور پیچیدہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، نہایت آسان زبان میں اپنے مضامین لکھتے تھے تاکہ پڑھنے والا قاری جو ہے وہ فوراً ہی بات کو سمجھ جائے، اور جو مقصد کی بات ہے وہ فوراً ہی سر سید کی سمجھ میں آ جائے. اچھا، تحریروں میں کہیں الجھاؤ نہیں ہوتا تھا کہ پڑھنے والے کو کہیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہے ہو، یا وہ اس چیز کو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن اور دل کے اندر کچھ سوالات ابھریں. ایسی کوئی تحریر بھی سر سید احمد خان کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ انتہائی سادہ زبان میں وہ تحریر لکھتے تھے اور اس کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا تھا، پیچیدہ فکروں کو استعمال نہیں کرتے تھے. تحریک علی گڑھ کے اردو ادب کی اصلاح. سر سید کی علمی ادبی خدمات کا آغاز تحریک علی گڑھ کے ذریعے ہوا، جہاں انہوں نے اردو زبان، اردو ادب کی اصلاح شروع کی، جبکہ اس دور میں فارسی آمیز اردو لکھی جاتی تھی. یعنی جب سر سید نے ادبی خدمات کا آغاز کیا، تحریریں لکھنے کا آغاز کیا،
اور یہ سلسلہ آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ علی گڑھ کالج کے ذریعے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، جہاں انہوں نے اردو زبان کی اصلاح شروع کر دیا، یعنی آپ نے وہاں مسلمانوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ادب کے اندر جو ہیں وہ فارسی کے لفظوں کو کم لکھا جائے، اور اس دور میں فارسی الفاظ بکثرت لکھے جاتے تھے۔ سید احمد خان نے لندن سے واپس آ کر بیشتر اصلاحی مضامین کے ذریعے اخلاقی تعلیم اور سیاسی مسائل پیدا کیے، یعنی انہوں نے اپنی اردو زبان میں سے فارسی کے الفاظ نکالنے کی کوشش کری، اردو زبان کو آسان اور سادہ کرنے کی کوشش کری۔ سر سید نے لندن سے آ کر بیشتر بہت سارے ایسے مضامین لکھے جو اصلاحی مضامین ہوا کرتے تھے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے تحریک علی گڑھ کے طالب علم وغیرہ، جو اس طرح سے وہ تحریک علی گڑھ چلا کرتی تھی۔ اچھا، سر سید کی تحریر کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کی تحریر کی سادگی و سلامت، یعنی سر سید احمد خان کی تحریروں میں سادگی نمایاں تھی۔ وہ اپنی تحریروں میں عام بول چال استعمال کرتے تھے تاکہ عام آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ طنز و ظرافت، سر سید نے مضمون نگاری کا خوبصورت معیار قائم کیا۔ ان کی تحریروں میں ظرافت مزاج بھی پایا جاتا تھا، یعنی ہلکا پھلکا مذاق بھی ہوتا تھا۔ بعض اوقات وہ مزاح اور طنز کی صورت بھی اختیار کر لیتے، یعنی کہیں مذاق اور کہیں کوئی بات طنزیہ انداز میں بھی کہتے تھے، اور اپنے مخالفین کے بارے میں ان کا انداز طنزیہ ہوتا تھا، یعنی جو مخالف قومیں تھیں تو ان کو جب وہ جواب دیتے تھے تو ان کے انداز میں تھوڑا طنزیہ انداز ہوتا تھا۔ مقصدیت، سر سید کی تحریروں میں مقصدیت بھرپور ہوتی تھی، یعنی آپ کی جو بھی تحریر ہوتی تھی وہ مقصد سے بھرپور ہوتی تھی۔ بے مقصد تحریریں آپ نے کبھی نہیں لکھی۔ ان کی ہر تحریر کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیتی تھی، جو کچھ وہ لکھتے اس کے معنی کو دوسروں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، یعنی وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کو خاص توجہ دیتے تھے اور چاہتے تھے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ ایک تو با مقصد تحریر لکھیں اور پھر اس تحریر کو اس انداز سے لکھیں کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کی تحریروں کو بآسانی سمجھ سکے۔ انگریزی کا استعمال، سر سید اپنی تحریروں میں انگریزی کا استعمال بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں مشہور ہوئیں، یعنی چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے اپنی تحریروں میں انگریزی کے، تاکہ مسلمان ایک عام آدمی بھی چھوٹے چھوٹے الفاظوں سے انگریزی کے واقف ہو سکے۔ قومی درد، سر سید کی تحریروں میں قومی درد نمایاں تھا، یعنی وہ قوم سے انتہائی دردمندانہ انداز رکھتے تھے۔ انہیں ہندوستان عوام خصوصاً مسلمانوں پر سے بہت محبت تھی۔ وہ ملک کے لوگوں کو ترقی و خوشحالی کی منزل پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے جو مسلمانوں کے اندر کمی ہے اس کو پوری کر کے مسلمان ان ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اس ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا۔ اس لیے انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کو اس اصلاح کی ترکیبیں بھی بتائی، یعنی انہوں نے ترکیبیں بھی بتاتے تھے کہ آپ کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ جس سے پہلی وجہ جو انہوں نے بتائی تھی وہ انگریزی تعلیم کے قریب ہونا تھا۔ پھر آپ دو قومی نظریے کے بھی سب سے پہلے جو پیش کیا وہ سر سید احمد خان نے پیش کیا، یعنی مسلمانوں کو بیدار کیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ نے کافی کام کیا۔ یہ دیکھیں سر سید ہیں اور ان کے عزیز ہیں ساتھ میں ہیں، ساتھی رہنما ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اعتراف عصمت پر آ جاتے ہیں ہم۔ وہ ذات با کمال کے سید کہیں جسے مصلحت مجدد تھا، زمانہ شناس تھا، اس نے دیا ہے نثر کو اسلوب نو وسیم، دنیا یہ جانتی ہے ادب کی اساس تھا۔
غرض یہ کہ سر سید ایک لازوال چراغ ہیں جس نے نہ جانے کتنے چراغ جلائے ہیں. یعنی سر سید ایک ایسے چراغ تھے جو چراغ جلاتے چلے جا رہے تھے، یعنی لوگوں کو روشنی دیتے چلے جا رہے تھے. ادب اور صحافت کا کوئی گوشہ ان کے اثر سے خالی نہ رہ سکا تھا. انہوں نے اپنے زور قلم کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی اور انہیں ایک شعور سے روشناس کرایا. اس کے ساتھ ساتھ ادب کو جدت کا نیا رنگ بخشا. روایتی طرز نثر کو ختم کر کے مسلمانوں کو ترقی کا رخ دکھایا. لہٰذا ان تمام خوبیوں کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے سر سید احمد خان نہ صرف اردو نثر کے مورث اعلیٰ ہیں بلکہ جدید اردو کے بانی بھی ہیں. یعنی جدید اردو یعنی اردو نثر میں تو آپ نے سب سے پہلے تحریریں لکھی آسان اور سادہ، لیکن آپ نے اردو زبان میں بھی آسان لفظ استعمال کر کے اس کو ایک جدت دی. ناقدین کی رائے دیکھ لیتے ہیں سر سید کی عظمت کے لیے ہم. اچھا، مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ مولوی عبدالحق کا نظریہ ہے کہ ان کے مضامین کا مقصد یہ ہے کہ قوم ترقی کے لیے تہذیب ضروری ہے. شبلی نعمانی نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ سر سید کی بدولت اردو نثر عشق اور عاشقی کے دائرے سے باہر نکل. جہاں یہ حقیقت ہے کہ پہلے کے دور میں جو تحریریں لکھی جاتی تھیں وہ عشق پر مبنی ہوتی تھیں، لیکن سر سید نے اس کا طرز بیاں کو چینج کر یعنی تبدیل کیا اور اس کو سر سید کی بدولت یعنی انہوں نے تبدیل کر کے نثر جو ہے وہ مقصد والا نثر لکھنا شروع کر دیا. مقصدیت یعنی مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں میں آپ نے شعور اجاگر کیا. یہ دیکھیں بابا اردو مولوی عبدالحق ہیں اور یہ شبلی نعمانی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. بقول سید عبداللہ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور روح معنی بھی متاثر ہوئی ہے. یعنی سر سید کی بدولت جو ہے وہ اردو زبان کو وسعت ملی ہے. باقور نور الرحمان حیات لکھتے ہیں جو شائستگی، متانت، عطائے مطالب کی استعداد اور بے ساختہ پن ان کی وجہ سے اردو کو نصیب ہوئی ہے، اس سے قبل کہیں نظر نہیں آتی تھی. یعنی اردو نثر میں بے ساختہ پن یعنی آپ کی تحریریں باقاعدہ طور پہ آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ لکھتے تھے تو وہ بے ساختہ آپ کا قلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا تھا اور مسلمانوں کے لیے مقصدیت بھری تحریریں مسلمانوں کو ملتی رہتی تھیں. یعنی آپ کا جو قلم تھا وہ مسلمانوں کو شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں مستقل چلتا تاکہ مسلمانوں میں جوش و جذبہ پیدا ہو ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر احسن فاروقی آپ کے بارے میں کہتے ہیں سر سید کی نثر دائمی نثر کی بنیاد ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی نثر کی بنیاد ہے. یعنی سر سید احمد خان نے ہمیشہ جو نثر رہے گا اس کی بنیاد رکھی ہے. سر سید نے اردو نثر کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا ہے جو ہمیشہ ایک آئینی معیار کی طرح ہر اردو نثر نگار کے سامنے رہے گا. یہ ڈاکٹر احسن فاروق ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو ان کو کفر کے فتووں اور کافروں کا ساتھی قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سب کو سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے. تعلیم کی کمی کا وہ فرق آج تک واضح ہے اور وہ آج تک ہمارے اور دوسروں کے درمیان واضح فرق رہے گا. پھر پڑھتے ہیں اس تحریر کو. سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو ان کو کفر کے فتووں اور کافروں کا ساتھی قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سب کو
سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تعلیم کی کمی کا وہ فرق آج تک واضح ہے اور وہ آج تک ہمارے اور دوسروں کے درمیان واضح رہے گا۔ یہ خوبصورت اشعار کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو اس کو جو فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔